والدین پر الصلوات۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ مجلس محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ مجلس کے آغاز سے قبل ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ مومنین و مومنات جو 1430 ہجری کے ایام اعظام میں ہمارے ساتھ تھے اور 1 برس کے عرصے میں اجل کے ہاتھوں نے ان کو ہم سے جدا کر دیا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ان تمام مرحوم مومنین و مومنات کی رسول کو اِرسالِ ثواب۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمحال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين، العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد، المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير، الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار، لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار، ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره
وسخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. صلوات. نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات. 1431 ہجری کے عشرہ محرم کی گفتگو کے لیے جو عنوان تجویز کیا گیا وہ ہے انسانی عادت اور الہی عبادت. یہاں عادت سے مراد وہ انسانی طرز عمل ہے جس کو انسان حالات کے اثر میں، غرض کی تکمیل میں یا کسی مفاد کے حصول کے لیے اپنا لیتا ہے. اور عبادت سے مراد اس دین کا اتباع ہے جس کو پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ الفاظ کی صورت میں نہیں بلکہ ایک نظام کی شکل میں اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے بھیجا. لیکن انسان کے طرز عمل نے اپنے مزاج کی آمیزش اس طریقے سے دین کے ساتھ شامل حال کی کہ وہ دین جس کو پروردگار عالم نے دین خالص قرار دیا تھا، دین کے قبول کرنے والوں میں خلوص کے ساتھ نظر نہیں آتا. بالکل اسی طرح کہ زمین سے کسی چشمے سے نکلنے والے پانی میں کسی قسم کی ملاوٹ یا آمیزش نہیں ہوتی، لیکن پانی جس جگہ سے گزرتا ہے اور جب آپ کے گھر تک پہنچتا ہے تو بہت سی چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے تو آواز دی تھی الا للہ الدین الخالص، دین اللہ کے نزدیک خالص ہے، اللہ کا دین خالص ہے. لیکن اس دین میں انسانی طرز عمل نے کہیں روایت کو شامل کیا، کہیں ثقافت کو شامل کیا، کہیں مورخ کے قلم سے نکلنے والا مواد دین کا جز بن گیا، کہیں انسانی طرز عمل دین کا حصہ بن گیا. نتیجہ ہے فکر یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو بھی یہ شکوہ کرنا پڑا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری اس فکر کو قبول کرنے میں احباب کو مشکل ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سچائی یقیناً بہت اچھی صفت ہے، سخاوت خوبی کی بات ہے، مہربانی کرنا یہ انسانی کمال ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے عزیزان محترم کہ سچائی میں، مہربانی میں، حسن سلوک میں قوت محرکہ نہیں ہوتی. قوت محرکہ کے لیے کسی رول ماڈل کا، کسی نمونہ عمل کا ہونا ضروری ہے. لہذا
اس رحیم و کریم خالق نے فقط خلق کیا، فقط دین بھیج دیا نہیں، بلکہ خلق کرنے کے بعد کسی کو مجسم رحمت بنا دیا تاکہ دنیا رحمت کو سمجھ سکے۔ اور یہ کیسے ممکن تھا؟ دنیا ایمان کا چراغ دل میں روشن کرتی اگر کوئی شخصیت مجسم ایمان کی شکل میں موجود نہ ہو۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو احباب کو شکایت ہی ہوتی ہے کہ کچھ شخصیتوں کو ہم خدائی کے درجے پر پہنچا رہے ہیں۔ گزشتہ برس اگر آپ کے ذہنوں میں میری گفتگو محفوظ ہو، ہمارا عنوان تھا عبدیت اور عبادت، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت دل میں جلوہ گر ہو لیکن وہ شخصیت پیش نگاہ نہ ہو جس نے کعبے کو عبادت کے لائق بنا دیا۔ اور پھر اعتراض کرنے والوں کا، ملت اسلامیہ کے حال سے شاکی ہونے والوں کا دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اسلام تو عبادت کا نام ہے، نماز پڑھیے، روزے رکھیے، تلاوت قرآن کیجیے، عبادت کیجیے، خیرات کیجیے، اس کے علاوہ کسی تذکرے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا عزیزان محترم کہ اعمال کی، مناسک کی، ارکان کی فہرست طویل ہوتی گئی اور ملت اسلامیہ کا وقار مفقود ہوتا رہا۔ آج کیا اہل اسلام اس قابل ہیں کہ اقوام عالم کی صف میں فخر کے ساتھ اپنا سر بلند کر سکے؟ نہیں عزیزان محترم، بڑی عجیب بات ہے کہ ملت اسلامیہ اگر دیار غیر میں ہو تب پریشان، اگر اپنے ماحول میں ہو تب سراسیمہ۔ مجھے سیاسی گفتگو نہیں کرنا ہے، مجھے کسی پر تنقید نہیں کرنا ہے، میری گفتگو کا تقاضا یہ ہوگا کہ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہو تیرے نور طاہر سے، اس لیے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں پر غلطی ہوئی ہے، اور غلطی یہ ہوئی ہے عزیزو کہ ہم نے عبادت کو عادت کے اثر میں لیا ہے، فطرت کے اثر میں نہیں لیا۔ عادت اور چیز ہے، فطرت اور چیز۔ پروردگار نے تم کو فطرت پہ خلق کیا تھا، تم نے فطرت کے آئینے پر عادت کا زنگ ایسا چڑھایا کہ عادت ہی کو عبادت سمجھ لیا۔ نہیں عزیزو، عادت کو عبادت نہ بنانا، عبادت کو مزاج بنانا۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں عزیزو کہ شہر آسیب میں کافی نہیں ہے آنکھیں، الٹا لٹکو گے تو سب سیدھا نظر آئے گا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین تم نے کہا، ہاتھ تمہارا دوسری قوموں کے سامنے پھیلا، رحمت للعالمین تمہارا نبی ہے، تمہارے ملکوں میں امن کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور پھر آگے بڑھ کے یہ کہا کہ دیار غیر میں عمرانیات نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ کبھی سوچا بھی اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آج کی گفتگو میں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، یہ تمہیدی صحبت ہے، آپ کے ذہنوں پہ بار بن جائے
تو معذرت چاہوں گا، لیکن جو جملے آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ آخری گفتگو تک ان جملوں کو ذہن میں رکھیے گا. پورا سفر اسی بنیاد پر ہم طے کریں گے. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. المسلموں، مسلمان کون؟ مفتیان دین سے پوچھو، وہ کہیں گے مسلمان وہ ہے جو 5 وقتہ نمازی ہو، جو ماہ رمضان کا روزے دار ہو، حج بیت اللہ کا زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ حج کر سکے اور حج کیا. ٹھیک ہے ناظرین، لیکن کبھی تم نے دیکھا کہ انسان کا اور ذات باری کا تعلق کیا ہے؟ اور ایک جملہ آج کی گفتگو میں، تمیزی صحبت میں، عبادت انسان پہ مسلط کیا جانے والا کوئی عمل نہیں ہے. عبادت انسان کے وجود کی پکار ہے. اور اگر عبادت کو وجود کے حصے کے طور پہ تم قبول کرو تو یقین جانو شریعت کا ہر حکم بار نہیں، راحت محسوس ہوگا. واقعی وجہ کا لدین حنیفہ. اچھا، اس تمیزی صحبت میں ایک مثال دے رہا ہوں. تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی. عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. نماز کے دوران میں ایک مرد مسلمان داخل ہوا، اس نے تم کو سلام کیا. سلام کس پر بھیجا؟ اللہ پر، بندے پر. رکو، نماز واجب ہے یا مستحب؟ نماز ہے واجب. سلام کرنا واجب ہے یا مستحب؟ مستحب ہے نا. یہ بات طے ہو گئی نا. نماز اللہ کی، سلام بندے پر. نماز واجب، سلام مستحب. اب حکم پروردگار یہ ہے کہ نماز چھوڑو، اس کے سلام کا جواب دو. دیکھو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم. بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں، ہے نا، ورنہ تو یہاں ایسے ہیں کہ نماز کا موازنہ مجلس سے بھی کر لیتے ہیں. میں نے تو فقط سلام سے کیا ہے. اب بتاؤ، بندہ ہے میں یا پروردگار؟ آگے بڑھوں. اچھا سنو، کسی مسلمان کے گھر میں ہو، پورا یقین ہے مسلمان بھی ہے، متقی بھی ہے، مومن بھی ہے. وقت نماز ہو گیا اور آج تک تم نے کبھی نماز میں تاخیر نہیں کی، اول وقت پہ ادا کرنے کے عادی ہو. نماز کا وقت ہوا، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو؟ نہیں. حکم پروردگار یہ ہے، جب تک صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو تمہاری نماز باطل رہے گی. پروردگار، عبادت تیری، یہ بندہ بھی تیرا، میں بھی تیرا عبادت گزار. اس سے اجازت کیوں لوں؟ کہ اس لیے کہ یاد رہے اللہ کا نام لے کر بندوں کے حقوق کو غصب نہ کرنا. تو اس لیے آج کی اس گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک آؤٹ لائن مرتب کر لیں تاکہ آئندہ جو گفتگو ہو اس کو آپ اس آؤٹ لائن کی بنیاد پر اس دائرے میں دیکھیے اور سوچیے. کہیں کوئی بات غلط ہو، حوالہ غلط ہو، دلیل غلط ہو، آپ کو سوال کرنے کی عادت ہے. اور وہ یہ ہے کہ اسلام کیا ہے.
توجہ ہے آپ کی ہماری طرف؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام زبان پہ جاری کر لینے والے کچھ الفاظ کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل وظیفہ حیات، جس کے لیے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ تم جہاں ہو، جس وقت ہو، جس دن ہو، مسلمان ہو. تم مسجد میں آ کر مسلمان نہیں ہو، نہیں، اپنے کام کی جگہ پر بھی تم مسلمان ہو. تو اب اسلام جب تمہارے وجود کے ساتھ ہے تو یہ جانو کہ اسلام تقاضا کیا کرتا ہے. اب اسلام کے اصول سمجھیے. اسلام کے تمام تر اصول ان 4 الفاظ میں جمع کیے جا سکتے ہیں. پہلا ہے عقیدہ، دوسرا ہے عبادت. جب اصطلاحی لفظوں میں بات کروں، پہلا حصہ اسلام کا عقائد، دوسرا حصہ اسلام کا عبادات، تیسرا حصہ اسلام کا احکام، اور چوتھا حصہ اسلام کا معاملات. تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ بات کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. پہلا حصہ عقائد، دوسرا حصہ عبادات، تیسرا حصہ احکام، اور چوتھا حصہ اخلاق. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں دلائل دوں گا تو آپ یہ طے کر سکیں کہ میرے دلائل اس دائرے سے باہر ہیں یا اس دائرے میں ہیں. عقیدہ کسی بھی عمل کا وہ بیج جس کے بغیر درخت نشو و نما نہیں پاتا. لیکن بیج کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. ایک بیج صحیح ہو. بیج صحیح ہے، زمین خراب ہے تب بھی گروتھ نہیں ہوتی. نہیں، سیڈ بھی مناسب ہو، زمین بھی مناسب ہو. عقیدہ ہے بیج، اس کی جگہ، جملہ یاد رہ جائے، اس عقیدے کی جگہ زبان نہیں ہے، دل ہے. اگر بیج کو کسی غلط جگہ پہ ڈال دیا جائے تو جرمینیشن نہیں ہوتا، گروتھ نہیں ہوتا. اس لیے عقیدہ اگر زبان پر رہے، دل میں نہ ہو تو عقیدے کا ثمر سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ ہے، بیج ہے. کیسے معلوم ہو؟ اگر کومپل پھوٹی تو معلوم ہوگا کہ یہاں بیج تھا. عزیزو، اس لیے اگر عمل تمہاری حیات میں نظر نہیں آ رہا تو عمل کو کوسنا مت دینا. عقیدہ نہیں تھا. عقیدہ ہو، عمل نہ ہو، کتنے دلائل دے دو عقیدے پہ، عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. بھائی بلب میں تار لگا دیجئے، کہیے اس میں بجلی ہے، بلب روشن نہیں ہو رہا، تو میں کیسے مان لوں کہ یہاں الیکٹریسٹی ہے، کرنٹ ہے؟ عزیزان گرامی، یہ بات نہیں ہو سکتی. اور اسلام کے عقیدوں میں پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کیا ہے؟ اس بات کو سمجھ لو. عقیدہ توحید یہ ہے کہ جو کام پروردگار کا ہے اس کام کو دوسروں کی طرف منسوب نہ کرو. اس بات کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں. جس چیز کو مقرر کرنے کا اعلان پروردگار کر دے، حق نہیں ہے کسی کو کہ وہ تقرر کرے، اور جو پروردگار کے تقرر کے بعد اپنے تقرر سے کام لے، وہی شرک ہے. وہی شرک ہے. عزیزان محترم، کفار کس بات پر کافر قرار پائے، کس بات پر مشرک ہوئے؟ صرف ایک بات پر عزیزو، صرف ایک بات پر کہ ربوں کا، سورہ قصص، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا رب جسے چاہے خلق کرے اور جس کو چاہے وسیلہ بنا دے. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کا وسیلہ مقرر کرے. انہوں نے وسیلہ خود بنایا
قرآن نے ان کو مشرک کہہ دیا. پروردگار نے اور کیا کیا بنانے کا اعلان کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ میں بناؤں گا. اور کیا اعلان کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، امام میں بناؤں گا. بھئی تین چیزوں کے بنانے کا اعلان کیا. خلیفہ میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا، وسیلہ میں بناؤں گا. تینوں میں سے کافر نے صرف ایک بنایا اور مشرک قرار پایا جو تینوں ہی خود بنا رہے. نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ہماری گفتگو ابھی عقیدے پر ہے.